حضرت موسیٰ اور سچے دل والا بندہ۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل سفر پر تھے۔ راستے میں انہیں ایک سادہ دیہاتی شخص ملا جو تنہائی میں بیٹھا اللہ تعالیٰ سے بڑے پیار اور معصوم انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ شخص بڑے جذبے سے کہہ رہا تھا، اے میرے اللہ، اگر آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کے پاؤں دباتا، آپ کے بال سنوارتا، آپ کو دودھ پلاتا اور آپ کی خدمت کرتا۔ یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان انسانی صفات سے پاک ہے۔ انہوں نے فوراً اس شخص کو سمجھایا، اے شخص، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی، نہ کسی خدمت کی۔ تمہاری یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ یہ سن کر وہ سادہ دل انسان کانپ گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے گھبرا کر کہا، مجھے معاف کر دیں، میں نے نادانی میں یہ سب کہہ دیا۔ پھر وہ خاموش ہو گیا اور اللہ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ غم میں ڈوب کر وہاں سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، تم نے میرے بندے کو مجھ سے دور کیوں کر دیا؟ میں نے تمہیں لوگوں کو قریب لانے کے لیے بھیجا ہے، دوڑ کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، ہر بندہ اپنے انداز میں مجھے یاد کرتا ہے، میں الفاظ نہیں، دلوں کی نیت دیکھتا ہوں۔ وہ شخص اپنی سادگی اور محبت میں جو کچھ کہہ رہا تھا، مجھے وہ پسند تھا، مجھے وہ پھاڑنا تھا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور دل میں شدید ندامت پیدا ہوئی۔ تلاش اور معافی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے۔ سے ہمیں یہ سیکھنے کو کافی تلاش کے بعد وہ غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، جہاں وہ مشکل حالات میں اور اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کی دعا ضرور سنتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے نرمی سے کہا، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ حضرت جریج، نیک عبادت گزار کا واقعہ۔ حضرت جریج بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ انہوں نے دنیا کی مصروفیات چھوڑ کر ایک جگہ عبادت کے لیے مخصوص کر لی تھی۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ماں کی پکار۔ ایک دن وہ نماز میں مشغول تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور آواز دی، اے جریج، مجھ سے بات کرو۔ چونکہ وہ نماز میں تھے، انہوں نے دل میں سوچا، نماز جاری رکھوں یا ماں کو جواب دوں؟ انہوں نے نماز کو جاری رکھا اور جواب نہ دیا۔ ان کی والدہ نے دوبارہ اور پھر تیسری بار پکارا، لیکن جریجہ نے جواب نہ دیا۔ اس پر ان کی والدہ کے دل کو تکلیف پہنچی اور انہوں نے دعا کی۔ حضرت آویسکرنی کا مکمل واقعہ۔ حضرت آویسکرنی یمن کے ایک سادہ مگر نہایت بلند مرتبہ انسان تھے۔ وہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا اور بے حد محبت کی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آویسکرنی نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، مگر ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت درود پڑھتے، آپ کے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے اور دل حیدل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تمنا رکھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ جنگ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دندان مبارک شہید ہوئے، تو محبت میں انہوں نے اپنے بھیدنات توڑ لیے۔ یہ جانے بغیر کہ کون سا دانت زخمی ہوا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد میں شریک ہو سکیں۔ ماں کی خدمت۔ حضرت آویسکرنی کی والدہ بوڑھی، کمزور اور بیمار تھیں۔ وہ چلنے پھرنے سے معذور تھیں۔ یسکرنی دن راتان کی خدمت میں لگے رہتے، انہیں کھانا کھلاتے، اٹھاتے، بٹھاتے اور ہر ضرورت پوری کرتے۔ ان کے دل میں مدینہ جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی شدید خواہش تھی، مگر وہ حاپنیمہ کو اکیلا چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ جانے جازتا ایک دنان کی والدہ نے ان کی فیت دیکھیا، کہا، بیٹا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، مگر جلد واپس آ جانا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ سن کر آویسکرنی کی خوشی کے امتحان ہی، وہ فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
مدینہ پہنچ کر آزمائش جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پر موجود نہیں ہے۔ یہ لمحان کے لیے بہت تک ٹھن تھا۔ ایک طرف دل میں شدید خواہش تھی کہ انتظار کریں اور زیارت حاصل کریں، اور دوسری طرف ماں کا وعدہ تھا کہ دیر نہیں کرنی۔ آخر کار انہوں نے اپنی خواہش قربان کر دیاور ماں کیا طاعت کو ترجیح دی، بغیر ملاقات کیے آنکھوں میں آنسو لیے واپسی میں روانہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کچھ عرصے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، وہ اپنی ماں کا بہت خدمت گزار ہے، اگر تم میں سے کوئی اسے پائے تو اس سے اپنے لیے دعا کرو۔ یہ سن کر صحابہ حیران رہ گئے کہ ایک ایسا شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں، اس کا مقام اتنا بلند ہے۔ حضرت عمر رسائن کی تلاش بعد میں جب حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے تو وہ ہر سال یمن سے آنے والے قافلوں میں اویس کرنی کو تلاش کرتے۔ آخرکار ایک دن انہیں اویس کرنی مل گئے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، کیا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے عاجزی سے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر ثانی نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے بارے میں سنا ہے، کیا تم میرے لیے دعا کرو گے؟ عاجزی اور عظمت یہ سن کر اویس کرنی حیران رہ گئے اور کہنے لگے، آپ تو خلیفہ ہیں، آپ مجھ سے دعا کیوں کرواتے ہیں؟ مگر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ تب اویس کرنی نے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی، ان کی دعا قبول ہوئی اور یہ ان کے بلند مقام کی نشانی تھی۔ اختتام حضرت اویس کرنی نے اپنی پوری زندگی سادگی، عبادت اور ماں کی خدمت میں گزاری۔ نہ انہوں نے شہرت چاہی، نہ دنیاوی عزت، مگر اللہ نے انہیں وہ مقام دیا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ والدین کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے، سچی محبت قربانی مانگتی ہے، اللہ اخلاص کو بلند مقام دیتا ہے۔ اصل عظمت عاجزی میں ہے۔ اصحاب کہف کا مکمل واقعہ اصحاب کہف چندنی کاور ایمان والے نوجوان تھے جو ایک ظالم بادشاہ کے دور میں رہتے تھے۔ اس بادشاہ نے لوگوں کو زبردستی شرک اور بت پرستی پر مجبور کر رکھا تھا۔ ایمان کا امتحانی نوجوان دل سے اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور شرک کو غلط سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ صرفائی کا اللہ کی عبادت کریں، لیکن معاشرے میں ایسا کرنا بہت خطرناک تھا۔ جب بادشاہ کو ان کے ایمان کا علم ہوا تو واس نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اب ان کی جان خطرے میں تھی۔ شہر چھوڑنے کا فیصلہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ نوجوان شہر چھوڑ کر ایک پہاڑ کی طرف نکل گئے۔ راستے میں ایکتا ابھیان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے ایک غار کو پناہ گاہ بنایا اور اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے کو آسان فرما۔ آئے تھے اللہ کا معجزہ، طویل نیند اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک معجزاتی نیند میں سلا دیا۔ وہ غار میں سو گئے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے ایسا نظام بنایا کہ سورج ان کو نقصان نہ دے، ہوا اور موسم ان کے لیے محفوظ رہے، ان کے جسم سلامت رہیں۔ وہ نوجوان چند سال نہیں بلکہ کہ 9 سال تک سوئے رہے۔ آنے وارثی تیز دس زمانے کی تبدیلی اس دوران بادشاہ بدل گیا، ظلم کا نظام ختم ہو گیا، لوگ اللہ پر ایمان لانے لگے۔ کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ پہاڑ کے غار میں چند نوجوان زندہ حالت میں سو رہے ہیں۔ بیداری کا وقت جب اللہ نے چاہا تو وہ نوجوان جاگ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، ہم کتنا عرصہ سوئے رہے؟ انہیں لگا شاید ایک دن یا کچھ حصہ دن کا گزرا ہے۔ شہر کا حیران کن منظر، ان میں سے ایک نوجوان کھانا لینے شہر گیا۔ وہاں جا کر وہ حیران رہ گیا کیونکہ شہر مکمل بدل چکا تھا۔ لوگ انہیں دین تھے، سکیب ہے بھات پر انہیں ہو چکے تھے۔ لوگا سکے پر انہیں سکے دیکھ کر حیران ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ حقیقت کا انکشاف جب حقیقت سامنے آئی کہ ہی ہو ہن جوان ہیں جو صدیوں پہ غائب ہوئے تھے، تو سب سمجھ گئے کہ ہی اللہ کا بڑا معجز ہے۔ بعد میں وہ دوبارہ غار کی طرف لوٹے اور اللہ نے انہیں عزت کے ساتھ آپ پنیر ہمت میں لے لیا۔ سبق
ایمان کی حفاظت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سچائی پر قائم رہنے والوں کا انجام ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔